شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو خالق و مالک ہے اس کل کائنات کا، اور جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا جو لیکچر ہے اس کا جو عنوان ہے وہ ہے ڈرامہ کیا ہے، ڈرامہ کے اجزائے ترکیبی کیا ہے، اور ڈرامہ کی اقسام کیا ہے۔ اس چیز کو ڈسکس کرنے سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اردو ادب کے دو بڑے اظہاریے ہیں، نثر اور شاعری یا نظم۔ نثر کو پھر تقسیم کیا گیا ہے افسانوی ادب میں اور غیر افسانوی ادب میں۔ یہ جو ڈرامہ ہے یہ اردو ادب کی افسانوی ادب جو ہے اس کی صنف کا حصہ ہے۔ داستان، ناول، افسانہ کے بعد ڈرامہ، یہ اردو ادب کی افسانوی ادب کا ہی حصہ ہے۔ تو آج ہم بڑھتے ہیں کہ جی ڈرامہ کی پراپر ہم تعریف پڑھیں گے اور پھر آگے اس کی اقسام اور اس کے اجزائے ترکیبی پڑھیں گے۔ تو ڈرامہ ایکچولی یونانی لفظ سے نکلا ہے، یونانی لفظ کا ماخذ ہے جس کے معنی ہے ایکٹ کرنا، کر کے دکھانا، ایک کردار کو نبھانا۔ ڈرامہ کی اگر تعریف کو دیکھا جائے، کسی قصے یا واقعے کو کرداروں کے ذریعے تماشائیوں کے روبرو عملاً پیش کرنے کو ڈرامہ کہتے ہیں۔ ڈرامہ کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں کہ ایک خاص قسم کا جو اسکرپٹ ہے، جو ایک خاص قسم کا قصہ ہے، جو ایک خاص قسم کی کہانی ہے، اس کو مختلف کرداروں کے ذریعے لوگوں کے روبرو عملاً پیش کیا جائے تو اس چیز کو ڈرامہ کہتے ہیں۔ ڈرامہ ناول یا افسانہ کی طرح صرف تحریری ادب نہیں بلکہ اسٹیج پہ عملاً پیش کیا جاتا ہے، اور اسے پیش کرنے کے لیے اسکرپٹ کے علاوہ اداکار، تماشائی، اسٹیج، روشنی، موسیقی، کاسٹیومز اور دوسری بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اردو نثر میں داستان، ناول یا افسانہ ہے، اس میں مختلف قصے کہانیاں موجود ہوتی ہیں۔ ڈرامے میں بھی گو قصے کہانیاں موجود ہیں، لیکن داستان، ناول یا افسانہ اس میں وہ تحریری طور پہ ہوتے ہیں، لیکن ڈرامہ میں انہی کہانیوں کو باقاعدہ پرفارم کر کے جو ایک سلسلہ یا ایک ایکٹ تیار کیا جاتا ہے اس کو ایکچولی ڈرامہ کہتے ہیں۔ ڈرامہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ انسانی خواہشات کے ذریعے۔ اس کی مین دو جبلتیں ہیں، وہ کون سی ہیں؟ ایک ہے اظہار ذات اور دوسری ہے نقالی کی جبلت۔ یہ دو جبلتیں ایکچولی کیا ہے؟ اظہار ذات سے مراد یہ ہے کہ انسان جو کچھ بھی سوچتا ہے، دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے یا اپنے تجربات کی تھرو وہ باقاعدہ پرفارم کرتا ہے اور اس کے ذریعے دوسروں کو بتانا چاہتا ہے، اپنی ایک جو سوچ ہے، ویژن ہے، اس کو اگر دوسروں تک پہنچانا چاہتا ہے تو وہ کرداروں کے ذریعے سے لوگوں کو بتائے گا، تو اس کو اظہار ذات کہا جاتا ہے۔ دوسرا ہے نقالی کی جبلت۔ نقالی کی جبلت کا مطلب ہے انسان فطری طور پر نقال واقع ہوا ہے، وہ بچپن سے ہی جن چیزوں کو دیکھتا ہے اس کی نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ڈرامہ انہی دو انسانی جبلتوں کی مرہون منت ہے کہ یا تو وہ اپنی رائے جو سوچ رہا ہے، جو اس کا ویژن ہے، وہ تجربات کے ذریعے دوسروں کو بتانا چاہتا ہے،
یا وہ کسی چیز کی نقل، مطلب ایک کریکٹر، ایک کردار اس کو دیا جائے، اس کو پرفارم کر کے اگر وہ اپنا میسج لوگوں تک پہنچائے تو یہ ڈرامہ کے ذریعے ہی پہنچا سکتا ہے، مطلب پرفارمنس کے ذریعے، اداکاری کے ذریعے پہنچا سکتا ہے۔ آپ بچپن سے ہی ڈرامے دیکھتے آ رہے ہیں، اس میں خاص قسم کا جو ایک قصہ ہوتا ہے، کہانی ہوتی ہے، اس میں مختلف کردار آتے ہیں اور وہ بھرپور انداز سے جو ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، جو ان کی اسائنمنٹس ہوتی ہیں، اس کو بہترین انداز سے پرفارم کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ سارے ڈرامے کی چیزیں ہیں، لیکن اب ہم بڑھتے ہیں اپنے ڈرامہ کے اجزائے ترکیبی، یعنی کون سی چیزیں مل کے ڈرامہ کو تشکیل دیتی ہیں، یا ایسے سمجھ لیں کون سی چیزوں کا ایک جو سلسلہ ہے، جو ربط ہے، وہ اگر ملے تو ایک مکمل ڈرامہ بنتا ہے۔ ارسطو کے مطابق ڈرامے کے 6 اجزائے ترکیبی، وہ کون سے ہیں؟ پلاٹ ہے، کردار، مکالمہ، زبان، موسیقی اور آرائش۔ پلاٹ سے کیا مراد ہے؟ پلاٹ سے مراد کہ جب مختلف واقعات کو ایک فطری تسلسل کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، اسے پلاٹ کہتے ہیں۔ پلاٹ 2 طرح کے ہوتے ہیں، اکیرے پلاٹ اور تہہ دار پلاٹ۔ اکیرے پلاٹ سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے متعلق مختلف واقعات بیان کیے جائیں، سب آپس میں ایک ربط کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں اور ان کے ربط سے تقریباً ایک ہی طرح کے جذبات کی رنگینی ہو، تو اس کو اکیرا پلاٹ کہتے ہیں۔ جو نمبر 2 پہ تہہ دار پلاٹ ہے، تہہ دار پلاٹ سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی شخص سے متعلق مختلف واقعات بیان کیے جائیں تو ضروری نہیں کہ ان واقعات کا آپس میں بھی کوئی ربط ہو، جو دوسرے کرداروں کی مدد سے جزوی واقعات بھی اس کی شخصیت سے وابستہ ہو جائیں اور اس میں قصہ در قصہ پیدا ہوتا چلا جائے، مطلب کہانی کا رخ تبدیل بھی ہو سکتا ہے۔ جو اکیرا پلاٹ ہے اس میں ربط رہے گا، وہ مربوط ہوں گے، وہ جڑے ہوئے ہوں گے، لیکن جو تہہ دار پلاٹ ہے اس میں مختلف کہانیاں، مختلف کردار ایک طرف جاتے جاتے جو ہے نا دوسری چیزوں کا مطلب اس کہانی سے ہٹ بھی سکتے ہیں نا۔ لیکن ڈرامے میں زیادہ جو پلاٹ پسند کیا جاتا ہے یا ڈرامے کی جس سے خوبصورتی بنتی ہے، وہ اکیرا پلاٹ ہی ہے کہ جی ایک خاص قسم کا ربط ہو، کہانیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں، کردار ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے، وہ ڈرامے کی ایکچوئل خوبصورتی ہوتا ہے۔ کسی بھی ڈرامے کو سٹارٹ کرنے کے لیے صاف ظاہر اس کا ایک پہلا ڈائلاگ جو ہے اس سے کہانی واضح نہیں ہو رہی ہوتی کہ ایکچوئل ڈرامے کی ہے کہانی کیا، لیکن کسی نہ کسی چیز سے اس نے شروع ہونا ہوتا ہے۔ آغاز یا تمہید کا ضروری نہیں ہے کہ ڈائریکٹ اثر جو قصہ ہے مین اس سے شروع ہو رہا ہو، بلکہ وہ تھوڑا سا ہٹ کے بھی ہو سکتا ہے۔ ابتدائی واقعہ وہی ہے کہ جی اس سے کہانی جو ہے ایک اس کا تھوڑا سا ایک ٹریک بنتا ہے، جو ایک اس کا ابتدا ہے، جو اس کا آغاز ہے وہ ہوتا ہے۔ عروج کی شروعات، جو کہانی جب ابتدائی واقعہ سے سٹارٹ ہو جاتی ہے تو پھر جو اس کہانی کا مین قصہ جو جان ہے، جو ایک ایسے سمجھ لیں کہانی آگے چل رہی ہے، تو کہانی جب پیک پہ پہنچے گی تو وہ جہاں سے شروع ہوگی وہ عروج کے شروعات ہوں گے، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ ڈرامے کا جو ایک کلائمیکس ہے، مطلب ایک اس کی پیک پوائنٹ ہے جس میں سسپینس کریٹ ہو جاتا ہے کہ جی اب کیا ہونے والا ہے۔ اب بندہ مختلف سلسلہ وار، یہ ایک سلسلہ ہوتا ہے ڈرامے کو، مختلف ٹی وی ڈراموں میں بھی آپ دیکھتے ہیں
کہ جی یہ سلسلہ وار ڈرامے پیش کیے جاتے ہیں، تو جب ایک قسط ختم ہوتی ہے تو وہاں بڑی ایک پریشانی، سسپینس ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں آگے کیا ہوگا، کہانی کا رخ کس طرف جائے گا۔ یہ ایکچولی نقطہ عروج کہلاتا ہے۔ تنزل کہ وہ جو سسپینس ایک کریٹ ہوا ہے، جو مسائل معاملات ڈرامے کی روح ہے، وہ جب سالو ہونا شروع ہو جائے تو پھر لگتا ہے کہ اب ڈرامہ کہانی ختم ہونے کو ہے اور ڈرامہ اختتام کی طرف جا رہا ہے، اور بالآخر وہ ایسا پوائنٹ آ جاتا ہے جس پہ کہانی یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ڈرامے کے کردار دو طرح کے ہوتے ہیں: ارتقائی کردار اور جامد کردار۔ ارتقائی کردار کیا ہے؟ ایسا کردار جو زمانے کے تغیر، ماحول کی تبدیلی یا کسی واقعات و حادثات سے متاثر ہو کر بدلے، اسے ارتقائی کردار کہتے ہیں۔ اور جامد کردار کیا ہوتا ہے؟ جامد کردار جو کسی واقعے یا حالات کے زیر اثر نہ بدلے، وہ جامد کردار کہلاتا ہے۔ مطلب کوئی ایسے واقعات کے ساتھ جو کردار بدلتا جائے، تبدیل ہوتا جائے، اس کو ارتقائی کہیں گے۔ جو جامد، جو اپنے ہی اس پہ رہے، اثر پہ رہے، تو وہ اس کو جامد کردار کہتے ہیں۔ ڈرامے کی اقسام ہم ڈسکس کریں گے۔ بنیادی طور پر ڈرامے کی جو اقسام ہیں اس میں نمبر 1 پہ ہے، پہلے نمبر پہ ٹریجڈی، یعنی المیہ، غم، دکھ۔ ٹریجڈی کا پلاٹ غم کے واقعات پر مبنی ہوتا ہے، مطلب دکھ بھری کہانی ہوتی ہے، ایک کاش کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ کامیڈی یعنی تربیہ، کامیڈی کو تربیہ بھی کہا جاتا ہے۔ کامیڈی ایکچولی انگلش زبان کا لفظ ہے، تربیہ اردو کا لفظ ہے۔ کامیڈی کے پلاٹ میں خوشی اور مسرت پیدا کرنے والے واقعات لیے جاتے ہیں۔ کامیڈی کو ہمیشہ دوسرے درجے کا ڈرامہ سمجھا جاتا ہے۔ پہلے نمبر پہ جو حیثیت حاصل ہے وہ ٹریجڈی یعنی المیہ جو ڈرامہ ہے اس کو حیثیت حاصل ہے۔ اس کی نیکسٹ تیسری جو قسم ہے علم تربیہ، جس ڈرامے میں ٹریجڈی اور کامیڈی دونوں شامل ہوں، مطلب خوشی بھی ہے، غم بھی ہے، دونوں قسم کے واقعات اگر اس میں شامل ہیں تو اس ڈرامے کو کیا کہیں گے؟ علم تربیہ، جس میں خوشی بھی ہے، جس میں غم بھی ہے، دونوں کا جو ایک مکسچر کہہ لیں، دونوں کا جو ایک کمبینیشن ہے، اس سے کہانی کی خوبصورتی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ جو دیکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی صرف غم کی فضا میں بھی نہیں رہتے، بلکہ تھوڑا سا کامیڈی سے بھی وہ انجوائے کرتے ہیں، ریلیکس ہو جاتے ہیں، اور کامیڈی بھی ڈرامے کی خوبصورتی بناتی ہے۔ صرف کامیڈی ہوگی تو وہ اتنا جاندار ڈرامہ نہیں کہلائے گا، اور صرف ٹریجڈی ہوگی بھی وہ اتنا جاندار نہیں ہوگا، بلکہ اگر یہ دونوں چیزیں شامل ہوں گی تو وہ ڈرامہ زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور وہ زیادہ ڈرامہ اچھا تصور کیا جاتا ہے۔ میلو ڈرامہ یہ ایک سندھی ڈرامہ ہے، لیکن اس میں گانوں کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے۔ فارس یہ کیا ہے کہ یہ ڈرامے کی ایک ایسی قسم ہے جس میں عوامی سطح کے مضحکہ خیز واقعات کو پیش کیے جاتے ہیں۔ اس کی طوالت کم ہوتی ہے، مطلب یہ مختصر نشست کا ایک ایسا واقعہ کہہ لیں جو مختلف انسانی زندگی کے واقعات ہوتے ہیں جو عجیب طرح کے ہوتے ہیں، تو مضحکہ خیز ہوتے ہیں، تو ان کی جو ایک نمائندگی کرتا ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ ڈریم ڈرامہ مخلوط قسم کے ڈراموں کی ایک شاخ کہا جاتا ہے۔ اس میں نہ تو مبالغہ آمیز تفریح ہوتی ہے اور نہ ہی المیہ کا تاثر، بلکہ اس کے کردار تربیہ کے مثالی کرداروں کی بجائے منفرد قسم کے ہوتے ہیں۔ مطلب اس میں بہت زیادہ تفریح بھی نہیں ہوتی، بہت زیادہ غم بھی نہیں پایا جاتا، بس یہ خاص قسم کے مثالی کردار اور منفرد کردار ہوتے ہیں۔ اس کو خیالی کردار آپ کہہ سکتے ہیں، ڈریم ڈرامہ کہلاتا ہے۔ اوپرا جو ڈرامہ سر بسر رقص و سرور کے ذریعے پیش کیا جائے اسے اوپرا کہا جاتا ہے۔ اس میں کہانی کے موضوع کے مطابق موسیقی پیش کی جاتی ہے، جو اداکاری کی جا رہی ہے، بیک گراؤنڈ میوزک جو ہے وہ ساتھ ساتھ اس کہانی کو آگے لے کے چل رہا ہوتا ہے۔ یہ بھی آپ لوگوں نے موسٹلی دیکھا ہوگا۔ ڈرامے کی وحدت ثلاثہ یہ بھی 3 قسم کی ہے، نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے، ثلاثہ 3 کو کہتے ہیں۔ وحدت عمل
وحدت عمل کیا ہے؟ وحدت عمل سے مراد یہ ہے کہ ڈرامے میں ایک ہی مکمل پلاٹ ہو، یعنی پلاٹ میں ایسے ہی واقعات شامل کیے جائیں جن میں ایک ہی قسم کے جذبات کا اظہار ہو، اور ضمنی پلاٹ کے ذریعے ایسے واقعے شامل نہ کیے جائیں جو بنیادی جذبات یا عمل کے خلاف ہوں، مطلب کہانی ایک ربط سے چلتی رہے، تو اس کو وحدت عمل۔ دوسرا ہے وحدت زمان۔ وحدت زمان سے مراد یہ ہے کہ ڈرامے کی پیشکش میں کتنا وقت صرف ہونا ہے، ڈرامہ کتنی دیر کا ہونا ہے، ڈرامہ کتنی قسطوں کا ہونا ہے۔ آپ آدھے گھنٹے کی قسطیں بنائیں گے، 24 ہیں تو 12 گھنٹے کا ڈرامہ ہوگا، 36 ہوں تو وہ 18 گھنٹے کا ہوگا، بعض اوقات 45 منٹ کا ہوتا ہے، مطلب 12 گھنٹے، 15 گھنٹے، 24 گھنٹے، 36 گھنٹے یہ رکھے جاتے ہیں ایک ڈرامے کے لیے۔ لیکن کچھ ایسے سلسلہ وار سیریز بھی ہوتی ہیں جس میں ایک کہانی ختم ہو جاتی ہے تو پھر دوسری شروع ہو جاتی ہے، تو اس طرح کے بھی ڈرامے جو ہیں آپ کی آنکھوں سے گزرے ہوں گے، آپ نے دیکھے ہوں گے۔ تو اس میں بھی خاص کر جو ہے نا ٹائم رکھا جاتا ہے، وہ بہت زیادہ رکھا جاتا ہے، یہ ایک اور بات ہے، لیکن نارمل عام طور پہ جو ڈرامہ ہے نا وہ میکسیمم 24 گھنٹے جو ہے وہ زیادہ پسند کیا جاتا ہے، جس میں کہانی مطلب سٹارٹ ہو اور تمام مرحلوں سے گزر کے وہ پھر کلوز ہو جائے، وہ ایک مکمل ڈرامہ جو ہے نا وہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک کہانی ختم ہو رہی، دوسری شروع ہو رہی، تیسری شروع ہو رہی ہے، چوتھی شروع ہو رہی ہے، پھر سیریز بن جاتی ہے، سیریز 1 ہے، سیریز 2 ہے۔ لیکن بہتر اچھا ڈرامہ جو ہے نا وہ 15 سے 24 گھنٹے کے درمیان جو ہے وہ ایک اس کے ٹائم کی جو ہے خوبصورتی کہا جاتا ہے، تو اس کو وحدت زمان کہتے ہیں۔ وحدت مکان نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ ڈرامے کے واقعات یا عمل جس ماحول میں، جس محل وقوع میں وقوع پذیر ہونا ہے تو اس کو وحدت مکان کہتے ہیں، کہ اسی میں ہی وہ سلسلہ بنا رہے۔ اگر آپ مطلب کوئی ٹریجڈی کا سین ہے، اس کو خوشی کا انوائرمنٹ نہیں دے سکتے، آپ اس کو ٹریجڈی کا ہی ماحول دیں گے۔ آپ ٹریجڈی والے آپ خوشی والے اگر کوئی سین ہے، کوئی کردار ہے، تو اس کو آپ ٹریجڈی کا رخ نہیں دے سکتے، مطلب واقعات کے مطابق ہی محل وقوع کو وقوع پذیر ہونا۔ ڈرامائی مفاہمت یہ کیا ہوتی ہے؟ ڈرامائی مفاہمت سے مراد یہ ہے کہ ڈرامے میں ناظرین اور مصنف میں کچھ سمجھوتے ہوتے ہیں جس کے تحت کچھ باتیں فرض کر لی جاتی ہیں، اس کو ڈرامائی مفاہمت کہا جاتا ہے۔ جیسے ڈرامے میں خود کلامی، بندہ بول تو مطلب اپنے آپ سے ہی رہا ہے، لیکن سامنے بیٹھے جو تماشائی ہیں یا سامعین ہیں یا ناظرین ہیں تو وہ بھی اس کی آواز، خود کلامی بھی اس کو سن رہے ہوتے ہیں۔ یا کسی بھی ملک کی تہذیب، ثقافت، تمدن پیش کیا جا رہا ہے تو وہ ناظرین کی جو مین زبان ہے نا وہ اس کے مطابق ڈھالا جاتا ہے تاکہ وہ سمجھ سکے، ایکچوئل وہ لنک کر رہی ہو نہ کر رہی ہو۔ اگر انگریزی کلچر ہے یا کوئی اور کلچر ہے، اس کو اردو میں پیش کیا جا رہا ہے تو وہ سامعین، ناظرین کو دکھانے کے لیے جو ہے نا، ناظرین کو خاص کر جو ہے جو بات سمجھانے کے لیے وہ پھر وہاں کی زبان استعمال کی جاتی ہے۔ تیسری مفاہمت کیا ہوتی ہے کہ جو وہ سٹیج ہوتا ہے جس پہ یہ پرفارم کیا جا رہا ہوتا ہے، اس کی چوتھی دیوار، وہ سامنے صاف ظاہر کیمرہ ہے یا جو ناظرین اپنا تماشائی بیٹھے ہیں، سامعین بیٹھے ہیں جو اس کو دیکھ رہے ہیں، تو وہ اس کی چوتھی دیوار نہیں ہوتی۔ اسی طرح ڈرامے میں گانے، تصویر، پہاڑ، جنگل وہ بھی مختلف دکھائے جاتے ہیں اور وہ سین بدلتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ دیکھنے والے ناظرین اور مصنف کے درمیان جو ہے نا کچھ سمجھوتے ہوتے ہیں جن کو ڈرامائی مفاہمت کہا جاتا ہے۔ اردو ڈرامے کا پس منظر اور ارتقاء یہ ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے کہ ہندوستان میں ڈرامے کی روایت بہت قدیم ہے۔ رسم و رواج کے تحت دیوی دیوتاؤں کے آگے ہاتھ جوڑ کر برہما کے آگے رقص کرنا، سوانگ بھرنا اور عقیدت کا اظہار کرنا یہاں کا پرانا شیوا ہے۔ یہاں ڈرامے کی اولین شکل یہی ہے، اسی نے آگے چل کر ڈرامے کی باقاعدہ شکل اختیار کر لی۔ جیسا کہ یونانی ڈراموں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی ابتدا
ڈیوائنس جو کہ یونانی تاریخ کے مطابق شراب کا خدا ہے کہ آگے نذرانہ عقیدت کے طور پر ہوتی تھی۔ زمانہ قدیم میں ہندوستان میں سنسکرت ڈراموں کا بہت چلن رہا ہے، لیکن درمیان میں ہندوستان کی تاریخ نے کروٹ لی اور ہندوستان کی حدود میں کچھ دوسری تہذیبیں بھی شامل ہو گئی، جن میں مسلمانوں کے علاوہ پرتگالی بھی ہیں جو 1498 میں بغرض تجارت ہندوستان آئے تھے۔ پرتگالی مبلغین دکن اور شمالی ہند میں ڈرامے سٹیج کیا کرتے تھے، لیکن چونکہ ہمیں پرتگالی ڈراموں کی نشانی تقریباً نہیں کے برابر ملتی ہے، اس لیے ہم عموماً اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ پرتگالیوں کے بعد مسلمانوں کا دور شروع ہوتا ہے، تو اس میں ڈرامہ محض نچلے طبقے میں پہنچ کر نوٹنکی، رام لیلا، راس لیلا، جاترا اور بھانڈوں کی نکالوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ طبقے میں ڈرامے کو صرف معیوب نہیں بلکہ گناہ تصور کیا جاتا ہے، اس لیے ایک لمبے عرصے تک اردو ادب ڈرامہ جیسی مضبوط ترین صنف سے محروم رہا ہے۔ اردو ڈراموں کے آغاز سے قبل نوٹنکیاں عہد کے علاقے میں خاصی تیزی سے ترقی کر رہی تھیں۔ رئیسوں اور نوابوں کے گھروں پر دل بہلانے کے لیے اور بطور خاص شادی بیاہ کے موقع پر نوٹنکیاں، بھانڈوں کی نکالی اور کٹ پتلی کا ناچ وغیرہ دکھا کر لوگوں کو تفریح کا سامان مہیا کیا جاتا تھا۔ لوگوں کی انٹرٹینمنٹ یہ کٹ پتلی کا ناچ ہے یا بھانڈوں کی نکالی ہے یا نوٹنکیاں، چھوٹے چھوٹے ایک کردار بنا کے کہانی کچھ چیزوں کو جو ہے نا وہ پرفارم کیا جاتا تھا۔ یہ شادی بیاہ اور مختلف خوشی کے جو مواقع ہوتے تھے ان پہ یہ تفریح کا، انٹرٹینمنٹ کا جو ذریعہ تھا وہ یہی تھا۔ ڈرامہ کے سلسلہ میں پہلا قدم لکھنؤ کے مشہور نواب واجد علی شاہ نے اٹھایا۔ انہوں نے کرشن لیلا اور راس لیلا سے متعلق کھیل رہس بہت پسند تھا۔ اسی تعلق سے انہوں نے رادھا کنہیا کا قصہ لکھا اور اسے 1841 میں باقاعدہ دربار میں پیش بھی کیا۔ پروفیسر مسعود حسن رضوی نے اسی بنا پر واجد علی شاہ کے رادھا کنہیا کا قصہ جو ہے اردو کا پہلا ڈرامہ کہا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے کہ یہ باضابطہ ڈرامہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک رہس ہے جو محض کرشن لیلاؤں سے متاثر ہو کر ترتیب دیا گیا ہے۔ اس لیے اسے اردو ڈرامے کا پہلا قدم کہا جا سکتا ہے، لیکن اسے اردو کا پہلا ڈرامہ کسی صورت نہیں کہا جا سکتا۔ اس کے بعد مختلف لوگوں نے، مختلف شاعر نے، جن میں آغا حسن امانت ہے، اسی طرز پر ایک ڈرامہ لکھا اندر صبا۔ یہ اگست 1852 میں لکھنا شروع کیا انہوں نے اور جنوری 1953 میں پہلی بار پیش کیا گیا۔ ادھر عہد میں واجد علی شاہ کی کوششیں ڈرامے کے لیے مستقبل کے امکانات روشن کر رہی تھیں، تو ادھر ممبئی میں مغربی اثرات کے تحت پارسی تھیٹر اپنے بالوں پر کھول رہا تھا۔ انگریزوں نے ہندوستان میں داخل ہونے کے 50 برس کے اندر تقریباً 150 ڈرامے پیش کیے۔ اس میں ہندوستانیوں کو ڈرامہ دیکھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ بالآخر 1835 میں اسے بعض دشواریوں کی وجہ سے دور کر دیا گیا اور پھر کچھ سالوں کے بعد ایک مراٹھی شخصیت جگن ناتھ شنکر نے اس کی تعمیر کو باقاعدہ ایک قبول بھی کیا اور ایک تھیٹر بنایا جس میں مختلف قسم کے پھر ڈرامے پیش کیے گئے، اور اسی طرح اردو ڈرامے نے اپنا سفر شروع کرتے ہوئے ایک منازل طے کرتے ہوئے پختگی کی طرف جو ہے چل پڑا۔ ادبی ڈرامہ اردو میں ادبی ڈراموں کی روایت محمد حسین آزاد کی ایک تمثیل نما ڈرامہ اکبر سے شروع ہوا۔ مرزا ہادی رسوا نے 1971 میں ایک منظوم ڈرامہ الف لیلا لکھا اور دوسرا نثر میں طلسم اسرار کے نام سے لکھا۔ عبد الماجد دریابادی کا ڈرامہ رود پشیماں 1971 میں لکھا، یہ بھی اسی ادبی ڈرامہ کی کڑی ہے۔ پریم چند کا ڈرامہ کربلا ایک تاریخی ڈرامہ تھا۔ پھر امتیاز علی تاج نے 1922 میں انارکلی جیسا ایک تاریخی ڈرامہ لکھا
اور اس نے پھر اپنی بھرپور ایک شہرت حاصل کی. 1932 میں یہ شائع ہوا اور اس کو جب پرفارم کیا گیا تو پھر ڈرامہ جو ہے اپنے ایک عروج کو پہنچا اور اردو ادب میں اس نے باقاعدہ اپنی ایک پہچان بنا لی. بہت سے ڈرامے لکھے بھی گئے اور اس کی مختلف شکلیں بھی سامنے آئیں. پھر ریڈیو کا ڈرامہ بھی، مطلب جو ریڈیو پہ پرفارم، ایکچوئل ڈرامے کا مطلب تو ہے نا کہ جی آپ نے پرفارم کرنا ہے، دکھانا ہے، ناظرین کو دکھانا ہے. لیکن ریڈیو پہ ڈرامہ تو ممکن نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ ناظرین کو کیسے دکھائیں گے، بلکہ اس میں تو سامعین سننے والے ہوں گے، لسنر ہوں گے. لیکن آپ نے ان الفاظ کا ایسا انتخاب کرنا ہے کہ اس سے جو سامعین ہیں ان کی آنکھوں کے سامنے وہ نظارے بھی سامنے آ جائیں، وہ کردار، وہ کریکٹر، وہ کہانی، وہ باقاعدہ ایسے منظر پیش کر رہی ہو جیسے ان کی آنکھوں کے سامنے ڈرامہ چل رہا ہے. تو ڈرامے نے پھر یہ رخ بھی لیا. تو بہرحال یہ سارے فاصلے طے کرتا ہوا اردو ڈرامہ جو ہے وہ اپنی ایک عروج پہ پہنچا. اور اب جو دور ہے وہ یقیناً ڈرامے کا دور ہے. ڈرامے دیکھے جاتے ہیں، خوب پسند کیے جاتے ہیں. تو بہرحال یہ ڈرامہ کے حوالے سے آج کی ہمارا یہ لیکچر تھا. تو کوشش میں نے کی کہ میں جس حد تک آپ لوگوں کو یہ سمجھا پاؤں. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کافی حد تک کچھ چیزیں آپ کو ایک آئیڈیا ہو گیا ہوگا. باقاعدہ جب سلیبس میں موجود ہم ڈرامے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس سے یہ ساری چیزیں جو اس کے اجزائے ترکیبی ہیں وہ بھی آپ کو سمجھ آ جائیں گے. اس کے جو پلاٹ کا گہرا پن ہے یا تہہ دار ہے وہ چیزیں بھی سمجھ آ جائیں گی. یا اس کا نقطہ آغاز ہے، ابتدائیہ ہے، تمہید ہے، نقطہ عروج ہے یا تنزل ہے یا انجام ہے. یہ ساری چیزیں جب ہم اس کو ڈسکس کریں گے تو پھر انشاءاللہ آپ بہتر انداز سے اس کو سمجھ پائیں گے. تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.